أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ شہباز زہرا. نور سرور پروڈکشن کے اس پلیٹ فارم سے ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں اپنے پروگرام نور مفہوم کے ساتھ. آج آخری روزہ اور کل انشاءاللہ عید ہم سب منائیں گے، لیکن دل بہت افسوس میں ہے کہ کس طرح کل عید منائی جائے گی کہ ہم نے دیکھا کہ کل جو حادثہ پیش آیا، نہ جانے کتنے لوگ اس حادثے کا شکار ہوئے. اور میں چاہوں گی کہ ان لوگوں کے لیے جو اس حادثے کا شکار ہوئے اور جو لوگ اس وقت زخمی ہیں، سب سے پہلے تو خدا انہیں بیماری کربلا کے صدقے میں جلد از جلد صحت یابی عطا فرمائے. اور جو لوگ اس حادثے کا شکار ہو کر، اسپیشلی میرا ایک فرینڈ تابش مصطفیٰ کی بہن جو کہ میرے ساتھ ہی اسکول میں تھی، اس نے میٹرک کیا اور وہ بھی اس حادثے کا شکار ہو گئی، البینہ مصطفیٰ. اس کے لیے بھی میں چاہوں گی کہ اس کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں. اور جتنے لوگ اس حادثے کا شکار ہو گئے، خدا انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دے. اور جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے مولا. اور جو لوگ اس وقت زخمی ہیں، جلد از جلد وہ صحت یاب ہو جائیں. یوں تو مجھے آج اپنی اوپننگ کرنی تھی، لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے ہماری گیسٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو میں آج اس کو اسکپ کر رہی ہوں. لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اسپیشلی جو لوگ اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں ان لوگوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. تو اپنی محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے بتاتی چلوں کہ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاء اللہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. منقبت خان نعت خان کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کے نوح خان ہے. اور میں بارہا کہتی ہوں کہ جب نوح خان کی بات آ جاتی ہے تو اس سے بڑھ کے کوئی تعارف، اس سے بڑھ کے رتبہ، اس سے بڑھ کے مرتبہ کوئی نہیں ہوتا. اور آپ نے کئی محفلوں میں، کئی مجالسوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، تو ماشاءاللہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. سیدہ ندا فاطمہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو اس میرے محفل میں. وعلیکم السلام. تمام دیکھنے والوں کو یا علی مدد. بہت شکریہ. اور سب سے پہلے تو ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، آپ آئیں. بہت شکریہ آپ کا. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کو الہ اپنی حفظ و آمین. امان میں رکھے. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ این ایس پروڈکشن کا اور آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں اس خوبصورت محفل میں مدعو کیا. مولا آپ لوگ کی بھی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ کی یہ ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الہ آمین. آمین. تو اپنی محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے انشاءاللہ آج کی اس محفل میں ہم آپ کے کلاموں سے مستفید ہو سکیں گے. اور میں چاہوں گی کہ آپ اپنے علم سے ہمارے دیکھنے والوں کو روشناس کریں. تو اپنی محفل کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو یہ، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اب کل عید ہوگی، لیکن جس طرح کا یہ سال 2020 آیا ہے، کبھی کورونا کی بیماری اور کل جو حادثہ پیش آیا پلین کا، تو دل تو بالکل بہت اداس ہے. اس طرح کی عید تو ہم سب نہیں منائیں گے جس طرح ہمیشہ بنتی ہوئی آ رہی تھی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل. جیسے کل ایک بہت دردناک حادثہ پیش آیا، اس حوالے سے میں تو سب سے پہلے تو ان تمام لوگوں کی جن کے خانوادے اس حادثے میں مارے گئے اللہ کے پاس چلے گئے، ان کو تعزیت پیش کروں گی. اور وہ اپنے پیاروں کی عید منانے جا رہے تھے اور اللہ نے انہیں اس حادثے کا مطلب شکار ہو گئے. وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی کتنی بے اعتبار ہے کہ ہم زندگی کا اعتبار نہیں کر سکتے کہ وہ صرف 1 منٹ کی دوری پہ تھے ایئرپورٹ سے. نہیں، بالکل بھی نہیں. زندگی کا بلکہ کوئی بھی اعتبار نہیں. جبکہ دیکھنے میں اور سننے میں آیا کہ صرف 1 منٹ تھی لینڈنگ میں، بٹ وہ اور یہ وہ وقت 1 منٹ ہوتا میں ہے کہ کتنا بالکل وقت بدل گیا. بالکل بالکل یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب مسافر بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ اب بس ایئرپورٹ آنے والا ہے، ہمارے گھر والے ہمارا بالکل انتظار کر ایسی رہے ہوں گے. کیفیت ہوتی ہے کہ اپنے پیاروں سے ملنے جا رہے ہیں اتنی دور سے، اور وہ بھی عید کے موقع پر، اور پھر ایسا حادثہ پیش آ جائے تو یہ تو سب سے زیادہ دردناک بات ہے. بالکل بالکل بہت افسوسناک یہ واقعہ ہوا کل. اور خدا ان سب کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، انہیں بھی الہ کوئی غم آمین. نہ دے سوائے غم حسین کے. الہ تو آمین. اپنی محفل کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ اپنی مصروفیات کے بارے میں بتائیں، اسپیشلی ابھی جو پورا رمضان گزرا اس میں کیا آپ کی مصروفیات ہیں؟ سب سے پہلے تو رمضان کریم جو تھا بابرکت مہینہ ہے اس پورے سال کا، اور اتنی تیزی سے ہمارے درمیان میں سے یہ گزر کیا پتہ بھی نہیں چلا. اور کیونکہ لاک ڈاؤن ہے اس وجہ سے کوئی بھی کہیں بھی باہر آ جا نہیں سکتا. اور جیسے کہ ایام ازاں مولا علی
جو یوم علی گزرا ہے، اور پھر کچھ میلاد امام حسن کے حوالے سے سب میلاد وغیرہ اور مجالس سب نے اپنے گھروں میں آن لائن محفلیں منعقد کی گئیں، اسی پر مصروفیت رہی ہیں آج کل۔ اس سال تو بالکل رمضان میں، اور پھر جو کیجول روٹین جو ہے وہ بہت چینج ہو چکی ہے اس حوالے سے۔ بالکل بالکل، تو ماشاء اللہ سے میں نے سنا کہ آپ نوحہ خان بھی ہیں ماشاء اللہ سے، تو جی اس نوحہ الحمدللہ۔ خانی کے سفر کا آغاز آپ نے کب کیا اور کیسے کیا؟ لائک کوئی تھا جو کہ آپ کو گائیڈ کرتا تھا یا اپنے شوق سے آپ نے نوحہ خانی شروع کی؟ گائیڈ ایک ہوتا ہے کہ جب مطلب بچہ جب، کیونکہ میں کافی چھوٹی تھی جب میں نے یہ شروع کیا پڑھنا، اور ظاہر ہے جب بچہ دیکھتا ہے کہ آپ کے گھر والے، آپ کے پیرنٹس جو ہیں اس چیز میں بہت انوالو ہیں، جیسے کہ مدر جو ہیں وہ ذاکرہ ہیں اور بابا عزاداری میں اتنا ماشاء مصروف، اللہ ان کو دیکھ کے ان سے ایک انسپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ملتی ہے، اور اس حوالے سے پھر آہستہ آہستہ سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اور پھر جتنے بھی ہمارے سینئر نوحہ خان ہیں آج کل، وہ سارے استادوں کی جگہ پہ ہمارے اور ان سے بھی ایک بہت خوبصورت انسپریشن ملتی ہے، اور انہیں بھی آگے سے اپنا ٹیچ ان سے کی، اور ان سے سب متاثر ہو کر پھر یہ آواز شروع کر بالکل دیا۔ بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ تو کبھی ایسا ہوا کہ نوحہ خانی کے علاوہ کسی اور چیز میں انٹرسٹ رہا ہو، کسی اور فیلڈ میں جانے کا سوچا ہو، اور اگر نہیں سوچا تو اس نوحہ خانی کے سفر کا آغاز کیا تو کیا سوچ کے کیا؟ نہیں، اس کے علاوہ کوئی فیلڈ میں جانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ نوحہ خانی کا آغاز مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ میں صرف اسی چیز کے لیے جو تھی خلق کی گئی ہوں، تو نہ اس کے علاوہ کہیں اور دھیان گیا، نہ خیال آیا کسی چیز کا۔ بالکل بالکل، تو اب تک کتنے کلام ہیں آپ کے جو ریکارڈ ہو چکے ہیں اور آگے کی کیا پلانس ہیں؟ کلام تو الحمدللہ اتنے ابھی ریکارڈ نہیں ہوئے، کیونکہ جو خود سے جو کلام تھے وہ کیونکہ سٹارٹنگ تھی ہماری، ویسے جو کیجولی جو پڑھنا سٹارٹ کیا تھا تو وہاں سے آغاز کیا، اور ابھی کلام الحمدللہ 6 سے 7 کلام ہو چکے ہیں، کیونکہ پراپرلی ایسے ریکارڈنگ میں سٹارٹ جو ہے صرف 2 ایئرس ہوئے ہیں اس چیز کو ان ہوئے ہوئے۔ اچھا ماشاء اللہ، چلیے خدا آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ تو آج کی اس سورہ محفل میں آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا سنانا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں میرا ایک کلام ہے، ایک منقبت ہے، وہ بہت خوبصورت منقبت ہے جسے میرے کزن ہے انہوں نے لکھا ہے، سید محمد فیضان زیدی نے، پھر فاطمہ کے اوپر ایک بہت خوبصورت منقبت ہے، وہ میں آپ لوگوں کے حسین سماعتوں کو ہدیہ کروں گی، بی بی کی بارگاہ میں پیش کروں گی۔ سب سے پہلے بی بی زہرا کی شان بیان کروں گی، تو مل کر درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گھر آپ کا ہے موہ سینے یزدان فاطمہ، گھر آپ کا ہے موہ سینے یزدان فاطمہ، پلتے جہاں ہے عشق سلطان فاطمہ، گھر آپ کا ہے موہ سینے یزدان فاطمہ، ہے قلب مصطفیٰ ہے گھر بھی آپ کا، ہے قلب مصطفیٰ ہے گھر بھی آپ کا، جس جہاں اترتے رہتے ہیں قرآن فاطمہ، گھر آپ کا ہے موہ سینے یزدان فاطمہ، پلتے جہاں ہے عشق سلطان
نے فاطمہ، گھر آپ کا ہے محسن یزدان فاطمہ. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تسبیح نہیں، بالکل آپ پڑھیں. تسبیح کو پڑھ کے کہتے ہے مولا علی ولی، تسبیح کو پڑھ کے کہتے ہے مولا علی ولی، تسبیح ہی تیری دی کا ہے جزدان فاطمہ، گھر آپ کا ہے محسن یزدان فاطمہ. مرضی جو آپ کی ہے وہی مرضی خدا، مرضی جو آپ کی ہے وہی مرضی خدا، فرمان رب ہے آپ کا فرمان فاطمہ، گھر آپ کا ہے محسن یزدان فاطمہ. یوں بھی لبے نبی پہ ہے تسبیح آپ کی، یوں بھی لبے نبی پہ ہے تسبیح آپ کی، تسبیح ہی تیری دی کا ہے جزدان فاطمہ، گھر آپ کا ہے محسن یزدان فاطمہ. بی بی تھا نور آپ کا اس دم بھی با خدا، بی بی تھا نور آپ کا اس دم بھی با خدا، کونوں مکان کا جب نہ تھا امکان فاطمہ، گھر آپ کا ہے محسن یزدان فاطمہ. سدرا پہ سر اٹھائے گیا یا تیرے گھر، سدرا پہ سر اٹھائے گیا یا تیرے گھر، سر کو جھکائے اپنے وہ سلطان فاطمہ، گھر آپ کا ہے محسن یزدان فاطمہ. عباس آپ کا ہے پسر آپ کا پسر، عباس آپ کا ہے پسر آپ کا پسر، ہر ماتمی کا اس پہ ہے ایمان
نے فاطمہ گھر آپ کا ہے محسن یزدان فاطمہ توحید پر کرم ہے تیرا مادر حسن توحید پر کرم ہے تیرا مادر حسن شبیر سے خدا کی ہے پہچان فاطمہ گھر آپ کا ہے محسن یزدان فاطمہ روزہ بنائے مہدی تو عباس دے ندا روزہ بنائے مہدی تو عباس دے ندا فیضان بھی ہے آپ کا دربان فاطمہ گھر آپ کا ہے محسن یزدان فاطمہ پلتے جہاں ہے عشق سلطان فاطمہ گھر آپ کا ہے محسن یزدان فاطمہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مدد سرائی کی مولا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے الہ آمین الہ آمین دراصل نیٹ ورک کا بہت ایشو ہے یہاں پہ تو مجھے تھوڑا نیٹ ورک تھوڑا پرابلم کر رہا تھا اس وجہ تھوڑی ویڈیو میں مسئلہ ہو رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہو اور سب سے پہلے تو معذرت ہے مجھے لگا کہ آپ ختم کر چکی ہیں تو میں نے نہیں ایکچولی انٹرنیٹ کی وجہ سے تھوڑا کیونکہ یہاں پرابلم چل رہا ہے جیسے آج کل کنڈیشنز اس وجہ سے نیٹ جو تھا کنیکٹنگ ہو گیا تھا دیٹس وائی میں نے کہا میں رک جاتی ہوں اس وجہ سے لیکن معذرت گلا تھوڑا تھکا ہوا تھا تھکن کی وجہ سے اس وجہ سے تھوڑا اگر کوئی بھی کمی پیشی ہوگی تو معذرت سننے والوں کو بھی دیکھنے والوں کو بھی آپ آپ کو بھی بہت اچھا پڑھ رہی ہیں مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور وہی بات ہے کہ بیوی جزاک کے اللہ بارگاہ میں قبول ہونا چاہیے تو اس سے آواز کا انشاءاللہ کوئی وہ نہیں دل سے پڑھا ہوا وہاں پہ قبول ہوتا ہے تو بس ابھی خود کی کوشش ہوتی ہے کہ بیسٹ سے بیسٹ جو ہے وہ پرفارمنگ بیوی کے بارگاہ میں پیش کی جائے تو اس وجہ سے بالکل کوشش بہت پوری اچھی ہوتی ہے بات کہ کی آپ نے تو ندا فاطمہ صاحبہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ماشاءاللہ سے آپ نو خان ہیں تو اس مسئلے کو ہم سے زیادہ اچھا سمجھتی ہیں آپ کہ جس طرح کی آج کل کی نوح خوانی کی جا رہی ہے اور اگر ہم آج سے 20 سال پہلے والی نوح خوانی کے اوپر نظر ثانی کریں تو آپ کو ان میں کیا فرق محسوس ہوتا ہے کہ پہلے جس طرح کے نوحے پڑھے جاتے تھے ایک بینیا نوحے آج بھی اس طرح کے نوح خوان ہمارے درمیان موجود ہیں لیکن آپ کو ان میں کیا فرق محسوس ہوتا ہے اگر ہم ان کو کمپیئر کریں فرق ظاہر ہے کیونکہ جنریشن جو ہے کوئی بھی وقت زیادہ دیر تک نہیں رہتا مطلب سیم تو نہیں رہتا ظاہر آج سے 20 ایئرز پہلے کر لیا جائے اور اب کا دیکھ لیا جائے تو ڈفرینس کافی ہے پہلے کا انداز بیاں کچھ اور تھا اب کا کچھ اور ہے اب کیونکہ جیسے جیسے کہا جائے کہ ترقی بڑھتی جا رہی ہے اس دنیا میں جیسے جیسے نئی نئی چیزیں آتی ہیں اس حساب سے ہر کسی کا اپنا انداز ہو چکا ہے اور اپنی اپنی نئی نئی چیزیں اس طرح سے انداز بیاں تو ڈفرینس ہے اور پہلے کا بہت الگ انداز تھا جیسے آپ نے بھی سنے ہوں گے کافی میں بھی بہت سنتی ہوں پرانے بھی آج کل لیکن وہ انداز جو تھا وہ انداز اب تک یاد ہے اور وہ ہمیشہ یاد رہے گا ان سے آج تک جتنے بھی نوخوان ہیں ہم جیسے جونیئرز یا جتنے بھی سینئرز ہیں وہ ابھی تک ان سے جو ہے وہ ایک قسم کا کہتے ہیں انسپریشن جو ہے حاصل کرتے ہیں ابھی تک بالکل بالکل تو کوئی ایسی شخصیت کوئی ایسے نوح خان ہے جن سے آپ انسپائر ہوں اور انہیں فالو کرتی ہوں اپنی نوح خوانی میں جی بالکل ہیں بلکہ وہ میرے کافی اچھے میں ان کو استادوں کی جگہ پہ ہیں میرے
جناب فرحان علی وارث بھائی میرے بہت اچھے ہیں، اور ان کے ساتھ میں نے فرسٹ ٹائم جو تھا ایک مجلس میں پڑھا تھا لائیو، کیونکہ تب میں بہت چھوٹی تھی، تو ان کے ساتھ اسٹیج پر جو تھا انہوں نے پھر مجھے باقاعدہ وہاں پہ بلایا، انہوں نے کہا کیونکہ میں کافی چھوٹی تھی، تو انہوں نے پھر مجھے اپنے ساتھ جو ہے انہوں نے وہ ایک نوحہ تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا، بہت پرانا نوحہ ہے، آپ نے بھی سنا ہو، میرا گھر جلایا لوٹیاں رداوا، یہ والا نوحہ جو ہے بہت مقبول ہے بی بی کے بارے میں۔ یہ نوحہ جو تھا میں نے ایام فاطمیہ میں پڑھا تھا آج سے 5 ایئرس پہلے ان کے ساتھ، فرحان بھائی کے ساتھ، تو اور ان کو دیکھ کے بھی ایک انسپریشن جو ہے، باقی نوحہ خوان بھی ہیں ان کو بھی، کیونکہ میں سنتی سب کو ہوں، کیونکہ میرے لیے تو سارے استادوں کی جگہ پہ میرے سینئرس ہیں، تو سب کی رسپیکٹ جو ہے ایکول ہے، تو کہا جائے کہ زیادہ فالوورز جن کے مطلب دیکھا جائے کہ زیادہ جن کو فالو کرتی ہوں وہ میرے، کیونکہ وہ میرے بڑے بھائی جیسے ہیں، وہ پھر فرحان علی وارث۔ بالکل بالکل، ماشاء اللہ ہم ان کو سنتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، خدا ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے، الہ اور آمین، الہ آمین۔ ماشاء اللہ انہیں بھی مزید ترقی عطا فرمائے۔ تو ان کا کوئی ایسا کلام جو کہ آپ کو ذاتی طور پہ بہت پسند ہو، اور آپ یہاں اگر اس سے 2 سے 3 شعر ہمارے دیکھنے والوں کو سنانا چاہیں؟ بالکل، ان کا ایک کلام ہے، وہ ایک استغاثہ کہا جائے گا مولا عباس کی بارگاہ میں اس کو خود بھی پرسنلی جو ہے وہ پڑھنا چاہ رہی تھی، کیونکہ کل جیسا حادثہ پیش آیا اس حوالے سے بھی ایک مولا عباس کی بارگاہ میں ہم استغاثہ کر سکتے ہیں، مولا کو اپنے غم بتا سکتے ہیں کہ ہم پر جو کل حادثہ اور جتنے بھی مزید حادثات ہو چکے ہیں، یا جو بھی ہم پر مصیبت آنے والی ہے یا نہیں ہے، جو گزر چکا ہے، اس حوالے سے مولا کی بارگاہ میں پھر استغاثہ پیش کیا جا سکتا ہے، ان سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، ان کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ باب الحوائج ہیں، تو ان کی بالکل، ہمیں بارگاہ کوئی بھی میں پریشانی آتی ہے ہم انہیں کے بالکل علم میں انہی سے جاتے ہیں، مانگتے ہماری ہیں، مشکلات حل ہو کیونکہ جاتی ہیں۔ مولا عباس کہتے ہیں نا کہ ان کو جو واسطہ دیا جائے وہ بی سکینہ کا واسطہ ہے، بالکل بالکل، جسے وہ کبھی بھی نہیں ٹال سکتے، اور تکلیف ان کے وسیلے سے وہ ہمیشہ ہر کسی کی پریشانی، ہر کسی کی مشکل جو ہے وہ آسان کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں ایک کلام ہے مولا عباس کی بارگاہ میں، اور آپ تمام سننے والوں کی خدمت میں پیش کروں گی، میرے ساتھ مل کر مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد۔ تو شیر جری ہے، سخیوں کا سخی ہے، یا باب ہوائج میری فریاد تو سن لے، تو شیر جری ہے، سخیوں کا سخی ہے، یا باب ہوائج میری فریاد تو سن لے، امداد کرو میری، امداد کرو میری، اب وقت کرم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، امداد کرو میری، امداد کرو میری، اب وقت کرم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، آیا ہوں تیرے در پہ بڑی آس ہے مولا، ہر ٹوٹے ہوئے دل کا تو احساس ہے مولا، تو ایک سمندر ہے مجھے پیاس ہے مولا، زخموں کی دوا صرف تیرے پاس ہے مولا، امداد کرو میری، امداد کرو میری، اب وقت کرم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، بے دست سخی اپنی سخاوت تو دکھا دے، مرتے ہوئے لوگوں کی حیات اور بڑھا دے، تو چاہے تو مٹی کو بھی اکسیر بنا دے، بیمار کو عباس سے علمدار شفا دے، امداد کرو میری، امداد کرو میری،
اب وقت کرم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، ملتی ہے تیرے در سے گناہ گار کو عزت، بڑھتی ہے زمانے میں تیرے ہاتھ سے دولت، اولاد شفا رزق ہنر نطق سماعت، ایثار وفا عشق خدا تیری اطاعت، امداد کرو میری، امداد کرو میری، اب وقت کرم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، تو باب ہوائج ہے سخی بن سخی ہے، اللہ کے نزدیک تیری بات بڑی ہے، جن ماؤں کی گودی ابھی ویران پڑی ہے، اولاد انہیں دے دے دعا ان کی یہی ہے، امداد کرو میری، امداد کرو میری، اب وقت کرم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، حالات نے اے مولا مجھے توڑ دیا ہے، آلام و مصائب سے مجھے جوڑ دیا ہے، طوفان کا رخ میری طرف موڑ دیا ہے، اپنوں نے بھی اب ساتھ میرا چھوڑ دیا ہے، امداد کرو میری، امداد کرو میری، اب وقت کرم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، ہر ایک سے یہ بات تو کرتا نہیں کوئی، جز تیرے کہاں جا کے وہ پھیلائیں گے جولی، ماں باپ کے سینوں پہ یہی بوجھ ہے بھاری، بیٹی کے نصیبوں کو جگا دو میرے غازی، امداد کرو میری، امداد کرو میری، اب وقت کرم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، بے جرم آزادہ جو ہے قید میں مولا، زندہ میں بچھاتے ہیں مگر فرش عزا کا، مل جائے انہیں سید سجاد کا صدقہ، دے ان کو رہائی کی خبر وارث زہرا، امداد کرو میری، امداد کرو میری، اب وقت کرم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، یہ کہہ کے نگاہوں کو تیرے در پہ جھکایا، بس سر پہ سلامت رہے ماں باپ کا سایہ، دے علم ہنر بچوں کو صحت بھی خدا را، کب ہم نے کسی غیر کو مشکل میں پکارا، امداد کرو میری، امداد کرو میری، اب وقت کرم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، الہ آمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ بہت ہی
خاصا کلام آپ نے پڑھا، اور مولا عباس کے صدقے میں مولا اس وقت جو حادثہ پیش آیا، مولا ان تمام لوگ جو اس دنیا سے کوچ کر گئے، خدا ان کو جنت الفردوس والا مقام عطا الہی کرے، کہ آمین، برائے الہی زمین آمین، کو معاف فرمائے، اور جو لوگ اس وقت الہی زخمی آمین، انہیں بیماری کربلا کے صدقے میں جلد از جلد صحت یابی عطا فرمائے، الہی اسپیشلی آمین، ان کے گھر جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، کریں آمین۔ اور اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی مزید آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے؟ سوری مجھے سمجھ نہیں آئی، ہیلو۔ میں نے کہا کہ ابھی مزید آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے؟ آپ پوچھیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو میرا سوال اب یہ ہے کہ جس طرح کہ میں نے ابھی آپ سے نہا پانی سے ریلیٹڈ ایک سوال کیا، تو بالکل اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ ہم کسی بھی سفر کا آغاز کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی مشکلات آتی ہیں، بہت سے چیلنجز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، بہت سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے موٹیویشن ہوتے ہیں، جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ نے اپنے نہا پانی کے سفر کا آغاز کیا تو اس وقت وہ کون سا واقعہ تھا جس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا اور آپ نے اس سے بہت زیادہ موٹیویشن حاصل کی، اور آپ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ اگر شیئر کرنا چاہیں؟ ایسا واقعہ کیونکہ مشکلیں ظاہر درپیش ہو جاتی ہیں، لیکن سب سے بڑی جو سپورٹ ہے وہ میری فیملی کی ہے، اسپیشلی میرے ماما پاپا کی۔ میں کیونکہ اکثر میں کنفیوز ہو جاتی ہوں اس چیز میں، تھوڑا سا کانفیڈنٹ لیول جو تھا میرا کافی لو تھا، تو آہستہ آہستہ جو میرے کانفیڈنٹ جو پاور ہے وہ میرے پیرنٹس کی طرف سے جو ہے، اس کی طرف سے بہت مجھے سپورٹ ملی ہے ان کی طرف سے، اور آگے بھی میں ان کی سپورٹ جو ہے وہی اس کے ساتھ ہی چلتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اور مشکلیں درپیش ضرور ہو جاتی ہیں، کچھ ہو جاتا ہے، لیکن جو کانفیڈنٹ ہے، پھر جیسے پیرنٹس گائیڈ کرتے ہیں اس چیز کو فالو کرنا، ان سے انسپریشن لینا، اور پھر جیسے وہ کانفیڈنٹ آپ کا لیول ہائی کر دیتے ہیں، تو پھر جو ہے پھر کوئی بھی مشکل جو ہے نہیں آپ کو مشکل بالکل لگتی۔ بالکل، جب گھر والوں کی سپورٹ ہوتی ہے تو پھر مشکل کام بھی آسان ہو جایا کرتے ہیں، اور جب بالکل نہیں کام ایسے کرنے چاہ رہے ہوں تو پھر اللہ اور جن کا کام ہم کرنے چاہ رہے ہوتے ہیں وہ خود ہمارے ساتھ دے دیا کرتے ہیں، ہمیں ہمت دے دیا کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ تو اسی کے ساتھ کوئی ایسا کلام جو کہ آپ کو لگتا ہو کہ آپ کا وہ کلام تھا جو کہ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور لوگوں میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، تو وہ کون سا کلام؟ ایسے ایک نہیں ہے، مطلب کہ کافی ایسے کلام ہیں جو جسے کہا جاتا ہے کہ زیادہ جو ہے لوگوں نے پسند کیا، جو کہا جائے گا کہ زیادہ وائرل جو ویڈیو ہو جاتی ہے، وہ ایسے مطلب ایک دو تین چار کلام ایسے جس میں سے ایک دو نوحے ہیں اور دو تین منقبت ہیں، جس میں سے زیادہ جو لوگوں نے پسند کیا اس چیز کو زیادہ وائرل کیا گیا۔ تو ایک بی بی سکینہ کا نوحہ تھا جو میں نے ایسے پڑھا تھا، وہ بھی کافی چھوٹی ایج میں، تو وہ میں نے ایسے ہی اپلوڈ کیا تھا، میرا یوٹیوب چینل جو تھا وہاں پہ اپلوڈ کیا تھا، جس پہ اس پہ کافی جو تھے اس پہ ویورز جو مجھے ملے، اور وہ کافی وائرل ہوئی، وہ لوگوں نے بہت پسند کیا۔ اب میں جہاں بھی مجلس میں جاؤں یا کسی بھی پروگرام میں جاؤں تو سب سے پہلے مجھے کہا جاتا ہے کہ وہ نوحہ کلام سنا دیں، کیونکہ اس نوحے سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اس نوحے سے جو ہے وہ بی بی نے جو بہت منظور کیا اپنی بارگاہ میں، وہ بی بی سکینہ کا کلام تھا، کیونکہ میں نے آغاز جو تھا نوحہ خوانی کا آغاز سب سے پہلے کیونکہ میں کافی چھوٹی تھی تو مجھے بی بی سکینہ کا ایک نوحہ یاد تھا، میں نے سب سے پہلے جو فرسٹ ٹائم تھا وہ مجلس میں بی بی سکینہ کا کلام ایک نوحہ تھا سوز، وہ پڑھا تھا۔ تو پھر جو آگے سے جو نعت خوانی کا جو سلسلہ شروع کیا گیا، وہ پھر ایک باقاعدہ ٹی وی چینل تھا رمضان ٹرانسمیشن پہ، ٹی وی 1 کی، وہاں پہ جو گیسٹ تھے امجد صابری صاحب تھے، اللہ ان کو بھی جواہر معصومین میں جگہ نصیب فرمائے، انہوں نے مجھے جو تھا انہوں نے بھی مجھے بہت اس چیز کی کیئر کی میری، انہوں نے بہت لو ملا ان کی طرف سے، امجد صابری صاحب کی طرف سے، بہت اچھے انسان تھے، ان سے فرسٹ ٹائم میری تب ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے بہت پسند کیا جب میں نے نعت فرسٹ ٹائم پڑھی، انہوں نے پھر وہاں پہ مجھے بلایا گیا ایز اے گیسٹ، پھر میں نے فرسٹ ٹائم وہاں پہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھی وہ پڑھی تھی۔ اور باقی منقبت مولا علی کی تھی، جو کہا جائے زیادہ وائرل ہو جاتی ہے، وہ بھی مولا علی کی منقبت تھی، وہ بھی کافی جو تھی منظر عام پر آئی، اس پر یوٹیوب پر اور زیادہ فیس بک پر بھی اس پہ ملے تھے ویورز۔
تو میں چاہوں گی اگر وہی منقبت مولا علی علیہ السلام کی شان میں جو آپ نے منقبت کہی، اگر اسی کے 2 سے 3 شعر اشعار آپ ہمارے دکھانے والوں سننے والوں کو اگر آپ سنا دیں۔ جی بالکل، منقبت اس کے ایک دو اشعار آپ لوگ کے حسین سماعتوں کو ہدیہ۔ منقبت جو ہے وہ جناب میر حسن میر کی پڑھی ہوئی ہے منقبت، کیونکہ میں نے فرسٹ ٹائم وہ پڑھی تھی، کیونکہ ان کے علاوہ یہاں میں نے پڑھی تھی تو وہ جو تھی کافی اس کو پسند کیا گیا، وہ وائرل ہو گئی کافی الحمدللہ۔ تو جناب تکلم کا عرض قلم ہے وہ، تو وہی بہت خوبصورت منقبت آپ لوگوں کے حسین سماعتوں کا دیا کروں گی۔ اللہم صلی علی محمد۔ علی شیر خدا حیدر حیدر، غرور کبریا حیدر حیدر، وسیع مصطفیٰ حیدر حیدر، علی شیر خدا حیدر حیدر، غرور کبریا حیدر حیدر، وسیع مصطفیٰ حیدر حیدر، تیرا دربار دنیا میں مقدر ساز ہے مولا، مقدر ساز ہے مولا، جسے پرواز تو دے دے وہی شہباز ہے مولا، وہی شہباز ہے مولا، پسے پردہ محمد سے سرے معراج جو بولا، سرے معراج جو بولا، ہمیں لہجے سے لگتا ہے تیری آواز ہے مولا، سفیر کبریا حیدر حیدر، محمد کی دعا حیدر حیدر، غرور کبریا حیدر حیدر، علی شیر خدا حیدر حیدر، غرور کبریا حیدر حیدر، وسیع مصطفیٰ حیدر حیدر، دل سیر ہے گدائے جناب امیر کا، دل سیر ہے گدائے جناب امیر کا، خالی کبھی رہا نہیں کاسا فقیر کا، خالی کبھی رہا نہیں کاسا فقیر کا، مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا، دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا، امیر دو سرا حیدر حیدر، محمد کی دعا حیدر حیدر، غرور کبریا حیدر حیدر، علی شیر خدا حیدر حیدر، غرور کبریا حیدر حیدر، وسیع مصطفیٰ حیدر حیدر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی منقبت میر حسن میر صاحب کی، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو پڑھا، اور میر صاحب بالکل ہم ان کو سنتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور ون آف مائی فیوریٹ نوخوان ہے وہ، اور سب کو ہی میرے خیال سے پسند ہوں گے، ایک بینیا نوری بالکل ہوں بالکل، گے ماشاءاللہ، خدا انہیں بھی سلامت رکھے اور مولا آپ الہی کو بھی کچھ کم آمین، نہ دے سوائے غم حسین کے۔ تو الہی آخر آمین میں میں آمین۔ چاہوں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو، اور اسپیشلی جو نوحہ خان ابھی بچے بننا چاہتے ہیں یا جو ابھی بنے ہیں، تو ان کو کیا ایڈوائز کریں گی کہ وہ کن چیزوں پہ زیادہ فوکس کریں، کن چیزوں کا زیادہ خیال کریں نوحہ خوانی کرتے وقت فار بیکمنگ اے نوحہ خان؟ سب سے پہلے تو ایسے جو بھی نوحہ خوان بننا چاہتے ہیں ان کو میں یہ کہوں گی کہ آواز جو ہے، آواز نہیں دیکھی جاتی کہ نوحہ خان کی ایک آواز کتنی خوبصورت ہے، کہ جس کی آواز خوبصورت ہے یا وہ اس میں سر ہے یا ایسی اس میں کیپیسٹی ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے تو وہی پڑھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نوحہ خوانی اور یہ
مدح اہل بیت جو ہے یہ دل سے کی جاتی ہے، اور اسے بس دل سے کیا جائے، دل میں محمد علی محمد کا غم ہو اور انہی کی جو ہے حب ہو، اسی کے ساتھ اس کا آغاز کریں اور اسی کو لے کر چلتے رہے ہمیشہ، اور آغاز بھی پنجتن کے نام سے کیا جائے۔ بالکل بالکل۔ تو آخر میں آپ جس طرح نور سرور پروڈکشن کی اس کوشش کو دیکھ رہی ہیں کہ ہم پہلی رمضان سے یہ پروگرام کر رہے تھے اور آج ماشاءاللہ سے آخری روزے تک ہم پہنچ گئے ہیں یہ سفر طے کرتے ہوئے، تو اس کوشش کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ پہلی رمضان سے یہاں پہ نعت خواں آ رہے تھے، نوحہ خوان آ رہے تھے، اور اسی طرح جس طرح آج آپ آئیں آپ نے منفرد انداز بیاں سے اس نور محفل کو اور زیادہ منور کر دیا، تو اس کوشش کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کوشش ماشاءاللہ یہ بہت اچھی کوشش ہے آپ لوگوں کی، آپ لوگ کا یہ جو سلسلہ ہے نور محفل کا، یہ ٹرانسمیشن بہت اچھی گئی۔ میں نے کیونکہ وزٹ کیا تھا جب مجھے لائیو کا کہا گیا کہ ریکویسٹ کی گئی کہ میں لائیو آؤں اور آپ اس پرسوز محفل میں شامل ثواب ہوں، تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا آپ لوگ کا جو چل رہا ہے سسٹم، اللہ آپ کو مزید کامیابی اور کامرانی سے عطا فرمائے۔ آپ کی ہوسٹنگ جو ہے وہ بھی مجھے بہت اچھی لگی، وہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھے شکریہ۔ انداز بیان سے جو ہے ہوسٹنگ کر رہی ہیں، آپ کو بھی اس کا اجر ملے اور بیوی کی ضرور، امان میں رہے الہی آمین۔ بس ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور بہت شکریہ کہ آج آپ آئیں، اور بس یہی کہوں گی کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، مجھے بہت اچھا لگا آج آپ سے باتیں کر کے، اور امید کرتی ہوں کہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا، تو بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ خدا آپ کو کوئی آپ غم کا نہ بھی دے بہت فرمائے، شکریہ رب حسین کی، اور الہی مولا کی آمین۔ توفیقات میں اضافہ فرمائے مجھ سمیت میں آپ اور بالکل میں بالکل آپ کا اور این ایس پروڈکشن کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے اس خوبصورت محفل میں دعوت دی۔ مولا آپ لوگ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ لوگ ایسے یہ جاری و ساری کرتے رہیں کام اپنا۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ آپ کے آنے کا، اور میں چاہتی ہوں آخر میں ہمارے پاس ایک فرمائش آئی ہے مولا حسین کے حوالے سے، اگر 2 سے 3 شعر آپ ہمیں سنا دیں، اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں۔ کون سا کوئی کلام ہے یا میں خود سے مولا صرف کی امام بارگاہ میں؟ حسین کے حوالے سے کوئی سا بھی کلام۔ جی ٹھیک ہے، میں پیش کرتی ہوں بالکل۔ ایک اشعار آپ لوگ کے سماعتوں کو ہدیہ مولا کی بارگاہ میں درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ عشق شبیر نہیں، دل میں برائے جنت، عشق شبیر نہیں، دل میں برائے جنت، ہوں عزادار نہیں، رکھتا ولائے جنت، عشق شبیر نہیں، دل میں برائے جنت، عشق شبیر نہیں، دل میں برائے جنت، جس نے شبیر کے روزے کی زیارت کر لی، جس نے شبیر کے روزے کی زیارت کر لی، کچھ نظر آتا نہیں اس کو سوائے جنت، عشق شبیر نہیں، دل میں برائے جنت، در پہ رضوان کھڑا ہے نہیں جانے دے گا، در پہ رضوان کھڑا ہے نہیں جانے دے گا، منکر آل منکر آل نبی
جا کے دکھائے جنت، عشق شبیر نہیں دل میں برائے جنت، ہوں عزادار نہیں رکھتا ولائے جنت، عشق شبیر نہیں دل میں برائے جنت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد فاضل فرج اجمعین۔ بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں بیان فرمایا۔ خدا بالکل، آپ میں کو بلکہ ہمیشہ اس کے خوش رکھے۔ توسط سے بلکہ دعا کرنا چاہوں گی کہ جیسے میں نے ایک شعر اندر پڑھا کہ جس نے شبیر کے روزے کی زیارت کر لی، اس سوائے اس روزے کے، واقعی وہ جب جاتے ہیں حرم میں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی جنت کا ایک حصہ، بلکہ حصہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ پوری جنت ہے وہ جس جگہ پہ مولا کا حرم ہے، جیسا مولا کا حرم بنایا گیا ہے، تعمیر کیا گیا ہے۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ تمام عزاداران امام حسین کو مولا اپنی زیارت نصیب فرمائے، اپنا اور مولا عباس کا شہداء معصومین کا زوال بنائے، الہی آمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اور اس سمیت جو لوگ نہیں گئے کرب و بلا وہ ضرور جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ انشاءاللہ جا چکے انشاءاللہ، ہیں انہیں بار بار لے کر جائے، کربلا، بالکل شام، بالکل، ایک دفعہ جانے سے تو جب ایک دفعہ وہاں پہ جب چلا جاتا ہے انسان تو پہلے سے بھی زیادہ اس کی کیفیت جو ہے وہ اس پر طاری ہو جاتی ہے کہ بار بار جاتا رہے اور ایسے ہی مولا کا پرسہ وہاں پیش کرتا رہے، بالکل بالکل، بہت انشاءاللہ۔ اچھی بات آپ نے کہی۔ اور خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ بہت اچھا لگا آج آپ سے بات کر کے، اور یہی مجھے کہوں بھی گی بہت آپ اچھا لگا آپ کے پروگرام میں آپ سے بات کر کے، اور اس پیج کے ذریعے تمام ناظرین کو اور سننے والوں کو کلام سنا کر مجھے بھی ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ضرور ضرور، اور آپ ہمیں بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور آخر میں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب کل چونکہ عید ہے اور جس طرح کے حالات چل رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عید ہے کیونکہ سلسلہ جیسے کنڈیشنز آج کل ہیں، مطلب حالات ملک کے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو میری یہی ایڈوائس ہے کہ جو گھر میں رہیں سب، اسٹے ایٹ ہوم، اسٹے سیف، تاکہ اپنے پیاروں کو بھی ہم اس وبا سے، اس بیماری سے جو ہے محفوظ رکھ سکیں اور خود بھی محفوظ رہیں، تو مولا کی امان میں رہیں سب، امام زمانہ ہم سب کے حامی و ناصر رہیں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بہت شکریہ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی نور محفل، اور امید کرتی ہوں کہ میں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اب چونکہ یہ آج کی آخری محفل تھی اور پہلی رمضان سے لے کے آخری رمضان تک یہ ساتھ ہمارا رہا، اور مجھے بہت اچھا لگا، اور جس طرح سے آپ لوگ دیکھتے تھے، کامنٹس کرتے تھے، اور لٹرلی بہت زیادہ اپریشیٹ کیا آپ لوگوں نے۔ بہت سارے لوگ جب میں بیمار بھی ہوئی بیچ میں تو لوگوں نے میری خیریت پوچھی، اور اتنا زیادہ پیار دیا آپ لوگوں نے، جس کی وجہ سے یہ ہمارا لائف چلتا رہا۔ مجھے بہت اچھا لگا، اور بس یہی کہوں گی کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، نور سیور پروڈکشن کی اس پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور کوئی ریمارکس ہیں، کوئی کامنٹس ہیں تو آپ ہمیں ضرور دیجیے گا کامنٹس کر کے۔ اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ آج کی یہ آخری محفل ہے تو کچھ لوگوں کو میں شکریہ ادا ضرور کرنا چاہوں گی کہ جو کہ واقعی میرے ساتھ رہے پورے رمضان، جنہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا، جنہوں نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، تو میں ان لوگوں کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور اسپیشلی آپ سب جانتے ہیں کہ کسی بھی کام میں پیرنٹس کی اور فیملی کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے، تو سب سے پہلے تو میری فیملی کا تھینکس، میرے پیرنٹس کا تھینکس، میرے بردرس کا تھینکس کہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ اور ساتھ میں یہی کہ جب میں بولتی ہوں کہ بس جب گھر والوں کی سپورٹ ہوتی ہے تو پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، میرے پیرنٹس نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا، تو ان کا بہت زیادہ شکریہ۔ بے شک ہم ان کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن ایک تھینک یو تو ہم ان کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد عامر بھائی کا اور نور سیور پروڈکشن کی اس ٹیم کا بہت زیادہ شکریہ کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہ ہوسٹنگ کر لوں گی، ان لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ، اور خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد سب سے زیادہ تھینکس تو میرے ویورز کا بنتا ہے کہ جنہوں نے واقعی ہمیں روز دیکھا، مجھے اپریشیٹ کیا، کامنٹس کر کے ہمیں بتایا کہ ان کو میرا پروگرام کیسا لگتا ہے، تو ان لوگوں کا تو بہت زیادہ شکریہ۔ اور جو لوگ مجھے روز دیکھتے تھے، جن میں سے میں نے کچھ لوگوں کے نام بھی آپ لوگوں کے سامنے بولوں گی کہ جنہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا، تو آج میں ان کو تھینک یو کہنا چاہوں گی۔ کاشف علی، سید زہیب حسن، حمزہ علی، ثاقب سمیر، علی نقوی، یہ سب
بہت اچھے ماشاءاللہ سے ہمارے ویورز تھے اور ان لوگوں نے ہمیں کامنٹس کیے اور ساتھ ساتھ مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا. اور اسٹارٹ میں کچھ مسئلے بھی آتے تھے لائک میری ویڈیو کوالٹی کا ان سب کا بھی مسئلہ آتا تھا, تو اس میں بھی میرے دوستوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا, جن میں سید محمد شبی اور سید محمد عباس تھے. ان لوگوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو میرا میٹر ہوا کرتا تھا اس کے اندر میں کبھی ایسا ہوتا تھا, لکھتی تو میں خود تھی لیکن یہ ہوتا تھا کہ یہ بات میں ٹھیک کہہ رہی ہوں, اس کا لنک صحیح بن رہا ہے. اس کے ساتھ میری دوست تھی فضا حسن, ان کی والدہ ماشاءاللہ وہ بھی ذاکر اہل بیت ہیں, انہوں نے میرا اس میں بہت زیادہ ساتھ دیا اور انہوں نے مجھے اس حوالے سے بہت زیادہ گائیڈ کیا. تو خدا ان کو بھی سلامت رکھے اور صحت یابی والی زندگی ان کو عطا فرمائے. اور آخر میں سب سے زیادہ اسپیشل تھینکس اپنے بہت اچھے دوست سید محمد حسن رضوی کو کرنا چاہوں گی کہ میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے مجھے سکھایا کہ لائف کس طرح آیا جاتا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ سے وہ بھی ایک چینل میں ایسوسیٹ پروڈیوسر کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں. تو انہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا کہ لائف میں کس طرح آپ کی باڈی لینگویج ہونی چاہیے, کس طرح آپ کیمرے کو فیس کریں. تو ان کا بہت زیادہ شکریہ, اور یہی کہوں گی کہ خدا انہیں بھی مزید ترقیاں عطا فرمائے اور انہیں وہ تمام چیزیں ان کی زندگی میں دے جو وہ چاہتے ہیں. اور تمام لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ جو مجھے دیکھتے تھے. مولا آپ کو بھی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جب مجھے تو یہ شو لائیو بہت زیادہ یاد آئے گا رمضان کے بعد, اور یہ سب کچھ جو مصروفیات ہوا کرتی تھی رمضان کی. تو بس یہی کہوں گی کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, میرے پیرنٹس کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور آخر میں کوئی سوال ہے تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں. آج انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. سید زہیب حسن زیدی نے میری کوالیفیکیشن پوچھی ہے, تو آئی ایم ڈوئنگ BSc فرام حبیب یونیورسٹی. اور اچھا اس کے پیچھے بھی ایک اسٹوری ہے, بس ایک پیغام دے کر اس کے بعد میں یہ اپنی محفل آج ختم کروں گی کہ اس میں بھی یہی تھا کہ جب میرا ایڈمیشن ہو رہا تھا تو اس وقت یہ تھا کہ ظاہر فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے. تو میں نے جیسے کہ اپنے پروگرام میں بھی بولتی ہوں کہ ہر فیلڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سپورٹ کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں, آپ کے فیور میں بھی بہت لوگ ہوتے ہیں, اور آپ کے اگینسٹ بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو اس وقت اچھا میرے ساتھ کیا ہوا تھا, اس وقت سبھی میرے اگینسٹ تھے, کوئی بھی میرے فیور میں نہیں تھا. اور اس وقت صرف 2 لوگ تھے جو کہ میرے فیور میں تھے, ایک میرے فادر تھے اور ایک میرا بردر تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج میں جس مقام پہ بھی ہوں, جو بھی میں نے اچیو کر لیا ہے اپنی لائف میں, تو وہ سب میرے پیرنٹس اور میرے بھائی کی وجہ سے ہے. تو میں ان کو بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی. ایک تو اس میں یہ ہوا میرے ساتھ کہ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ ڈسہارٹ کیا تھا کہ میں اس سے, کیونکہ گورنمنٹ یونیورسٹی کی تیاری کر رہی تھی, تو یہ ہوا کہ اور مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ کس طرح پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں. اور اس میں اپنے ایک فرینڈ کلیم نقوی کو بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی کہ اس نے میرا بہت ساتھ دیا ریسورسز جمع کرنے میں. اور مجھے یاد ہے کہ میں 4 دن 4 رات جاگتی رہی, پڑھتی رہی, کیونکہ لوگوں نے مجھے کہا کہ نہیں تم نہیں کر پاؤ گی, مطلب پہلے سے ہی ڈسہارٹ کر دیا کہ بندہ ہمت ہار جائے. تو میں یہی کہوں گی کہ آپ کو جو کوئی بھی کچھ کہے نا, اپنے اوپر یقین رکھنا چاہیے کہ آپ کر لیں گے تو آپ وہ سارے کام کر سکتے ہیں. تو اس وقت یہی ہوا کہ بس آپ کو ہمت نہیں ہارنی, گیو اپ نہیں کرنا, آپ کو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ ایسے وسیلے موجود ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. میں نے اپنی محنت جاری رکھی اور پھر میرا یہی ہوا کہ حبیب یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہو گیا. تو وہ میرے لیے بہت اچھا تھا. تو میں بس یہی کہوں گی کہ کبھی بھی اپنے پیرنٹس کو لیٹ ڈاؤن مت کیجیے گا کسی اور کی وجہ سے, کیونکہ ان کی محبت بے لوث ہے. ہم ان کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا. تو بس یہی کہوں گی کہ اپنے پیرنٹس کا بہت خیال رکھیں, اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں, اور لوگوں کی وجہ سے اپنی ہمت مت ہارا کریں, کیونکہ محنت بس جاری رکھا کریں, کیونکہ محنت میں ہی عظمت ہے. اور پھر ہمیں وہ منزل مل جاتی ہے جس کی ہم خواہش مند ہوتے ہیں. تو بس یہی ہے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ہابیز میری کچھ زیادہ خاص نہیں ہے. اگر میں یونیورسٹی کے اس سے بتاؤں تو عام دنوں میں تو ویسے میری بس یہی ہوتی ہے کہ یونیورسٹی جانا ہوتا ہے. اور اچھا مجھے مطالعے کا بہت شوق ہے, تو میرا یہی ہے کہ میں اہل بیت کی ذاکری وغیرہ کی کتابیں بہت زیادہ پڑھتی ہوں. اور جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی کی حدیث لے کے بیٹھ جاؤں. میرے جو جن کو میں بہت زیادہ سنتی ہوں, جن کی حدیثیں ویسے میں پڑھتی ہوں, وہ تو علامہ عرفان حیدر آبادی ہیں, اور شہید علامہ ناصر عباس ہیں, علامہ شہنشاہ حسین نقوی ہیں, اور مولانا علی رضا رضوی. ان سب کی حدیثیں, اور جن کو میں اپنا ایک اسپرچل اسپیکر سمجھتی ہوں, تو وہ علامہ نصرت عباس ہیں. اور ان سب کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں, تو میں ان لوگوں کو بہت سنتی ہوں. اس کے علاوہ میری بس یہی ہابیز ہیں. اور
الہی آمین. اور آپ لوگوں کو بھی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے مولا. اور میں بھی آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھوں گی, آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اور آخر میں بس اتنا ہی کہ کوشش کیجیے گا کہ اس بار عید اس طرح جس طرح ہم مناتے تھے, بے شک اس طرح تو عید نہیں بن سکتی, کیونکہ جس طرح کے ہاتھ سے پیش آئے اور کل بھی جو حادثہ پیش آیا, تو بس یہی کہوں گی کہ ان لوگوں کو جو اس بار ہمارے ساتھ عید پہ موجود نہیں ہے, تو ان لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں اپنی خوشیوں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور جو لوگ ابھی بھی, میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنے پیاروں کی باڈیز ڈھونڈ رہے ہیں کس طرح, تو ان کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور ان کے گھرانے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے خدا, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اور بالکل بالکل مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. بس آخر میں اتنا ہی بس, اور یہی کہ عید مبارک. خدا حافظ.